موضوع الدرس في قصة ابن آدم وما فيها من العبر والحكم سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك وتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى مبينا وخيم عاقبة البغي والحسد والظلم في خبر ابني آدم لصلبه في قول الجمهور. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان کی تفسیر فرماتے ہیں آیات کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ان حالات میں ان آیات میں ان کے برے انجام کا ذکر کیا ہے جو حسد کی وجہ سے اور ظلم کی وجہ سے ہوا. جو قصہ ہے اولاد آدم علیہ السلام کا، اور اولاد بھی ان کی صلب سے تھی، یعنی ان کی صلب اور ان کی بیوی کے بطن سے حقیقی اولاد. وہما قابیل و حابیل کیف ادا احدہما علی الآخر وقتلہ، اور ان کے دو بیٹے قابیل اور حابیل تھا، پھر ایک نے زیادتی کی اور اس نے قتل کیا بغیا علیہ واسطا لہ، باعتبار حسد کے اور سرکشی کے. فیما وهبه اللہ من النعمت وتقبل القربان الذي اخلص فيه لله عز وجل ففاز المقتول ببذل الآثام والدخول إلى الجنة وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدارين. اللہ تبارک و تعالی نے ایک کی قربانی جو تھی، نظر جو تھی وہ قبول فرمائی، چونکہ اس نے خالص اللہ کے لیے نظر کی تھی، اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. اب نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مقتول جو تھا وہ ہر لحاظ سے کامیاب ہو گیا دخول جنت کے لیے. وخاب القاتل، اور قاتل جو تھا وہ نامراد ہو گیا اور اس کو گھاٹا ہوا دارین کا، دنیا میں بھی قاتل بنا اور آخرت میں بھی جہنم کے عذاب کا حقدار بنا. تو اس کو اللہ نے ذکر فرمایا واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق ای اقصص علی ہؤلاء البغاة الحصاة حسرة اخوان الخنازیر والقردة من اليهود وامثالهم واشباههم خبر ابني آدم وهما قابیل وحابیل فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف. اب اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان سرکشوں پر، ان حاسدین پر اور ان یہود پر جن کو اللہ نے سزا کے طور پہ خنزیر اور بندر بنایا تھا، ان کو سنائیں کہ حسد کا کیا انجام ہوتا ہے. اور اس کے دو بیٹے جو ہیں وہ حابیل و قابیل تھے، جیسا کہ سلف و خلف نے یہی واقعہ ذکر فرمایا ہے. قولہ تعالی بالحق
أي على الجلية والأمر الذي لا ليس فيه لا لبس فيه ولا كذب ولا وهم ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان. اور میرے محبوب آپ قرآن پاک کی وحی کے بعد یہ واقعہ سنائیں. یہ واقعہ اللہ کا اللہ نے بیان فرمایا جو حق ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی دھوکہ نہیں، جس کے اندر کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں، جس کے اندر کسی قسم کا کوئی وہم نہیں، اور جس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں، اور جس کے اندر کوئی زیادتی اور نقصان نہیں ہے. چونکہ یہ تاریخ کی بات نہیں، یہ اللہ کا وحی ہے، اللہ کا قرآن ہے جو اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجا. اسے فرمایا بالحق، جیسے اللہ فرماتے ان ھذا لہو القصص الحق. میرے محبوب ہم جو قصے آپ کو بیان فرماتے بالکل حق ہوتے ہیں. جیسے اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ کو ان کی خبر دیتے ہیں حق سچ سے، جس میں کوئی کمی بیشی نہیں. ذالک عیسی ابن مریم قول الحق، یہ عیسیٰ جو ہے مریم کے بیٹے ہیں، یہی قول حق ہے. وَقَالَ مِنْ خَبَرِهِمَا فِيمَا ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَرَعَ لِآدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ أَنْ يُزَوَّجَ بَنَاتَهُ مِنْ بَنِيهِ لِضَرُورَةِ الْحَالِ وَلَكِنْ قَالُوا كَانَ يُولَدُ لَهُ فِي كُلِّ بَطْنٍ ذَكَرٌ وَأُنْثَى وَكَانَ يُزَوِّجُ أُنْثَى هَذَا الْبَطْنِ ذَكَرَ الْبَطْنِ الْآخَرِ وَكَانَتْ أُخْتُ هابيل ذميمة وأخت قابيل وزيئة فأراد أن يستأصل بها على أخيه فأبى آدم ذلك إلا أن يقربا قربانا فمن تقبل منه فهي له فتقبل من هابيل وتقبل من قابيل فكان من أمرهما ما قصه الله في كتابه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کے لیے جو شریعت بنائی تھی ان میں اجازت تھی کہ وہ ایک بھائی کا نکاح جو ہے بہن سے کر سکتے تھے، لیکن ہوتا یہ تھا کہ ہر بطن میں ہر حمل میں دو بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا ایک لڑکی، پھر دوسرے حمل میں ایک لڑکا اور لڑکی. تو جو ایک حمل سے پیدا ہوتے تھے وہ تو حقیقی ہو گئے، ان کی آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن جو دوسرے حمل سے پیدا ہوتے تھے اس لڑکی سے نکاح ہو جاتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ حابیل جو ہے اس کی بہن جو ہے وہ بیچاری بدصورت تھی، اور قابیل کی بہن جو ہے وہ بڑی وضیع خوبصورت تھی. فاراد ان یستاثر بها علی اخیہ، اس نے یہ بدنیتی کی کہ میں اپنی بہن سے خود شادی کر لوں. تو حضرت آدم نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کا حکم یہی ہے کہ اختلاف البتون ہونا چاہیے، یعنی ایک حمل کی اولاد دوسری حمل سے رشتہ کرے گی. اور حضرت آدم علیہ السلام نے اچھا ایسا کرو کہ تم دونوں اللہ تعالیٰ کے راستے میں نظر دو، جس کی نظر قبول ہو جائے گی یہ لڑکی اس کو ملے گی. تو ان دونوں نے نظر کی. اللہ کی شان یہ ہے کہ حابیل کی نظر قبول ہوئی اور قابیل کی قبول نہ ہوئی. تو یہ واقعہ ہے جس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. ذکر وقوال المفسرین ہا ہونا قال السدیری ما ذکر نبی مالک و ابی صالح ان ابن عباس وان مرۃ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہم وہی اناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارے کے سارے صحابی ہیں. انه كان لا يولد آدم مولود الا ولد معه جاریۃ. وہ فرماتی ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کا بچہ پیدا ہوتا تو ایک ہی پیٹ میں دو پیدا ہوتے، لڑکا بھی اور لڑکی بھی. وكان يزوج غلام هذا البطن جاریۃ هذا البطن الاخر ويزوج جاریۃ هذا البطن غلام هذا البطن الاخر حتى ولد له ابنان يقال لهما هابيل وقابيل. آپ کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حابیل اور ایک کا نام قابیل تھا. وکان قابیل صاحب الزرع، قابیل جو ہے وہ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے. وکان حابیل صاحب زرع، اور حابیل جو تھے اس نے مال مویشی رکھے ہوئے تھے. مال مویشی یعنی بکریاں، گائے، بھینسیں. وکان قابیل اکبرہما وکان له اخت احسن من اخت حابیل، اور قابیل بڑا تھا اور اس کی بہن جو تھی وہ حابیل کی بہن سے زیادہ خوبصورت تھی. وان حابیل طلب ان ينكح اخت قابیل فابى عليه قال هي اختي ولدت معي وهي احسن من اختك وانا حق ونزوج بها فامره ابوه ان يزوجها. ان نے اپنے باپ سے کہا، ہاں ابا، باپ نے کہا نہیں یہ شریعت کے خلاف ہے. وانهما قربا قربانا الى الله عز وجل،
انہوں نے اللہ کے نام پہ نیاز مقدم کی. حق وکان آدم علیہ السلام قد غاب عنہما، حضرت آدم وہاں سے کچھ عرصے کے لیے چلے گئے. اتا مکہ ينظر الیہا قال اللہ عز وجل هل تعلم ان لی بیتا فی الارض. حضرت آدم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ مکے میں آئیں. اللہ نے ان کو خبر دی تھی کہ مکہ میں میرا گھر ہے. قال اللہم لا، حضرت آدم نے کہا کہ یا اللہ میں نے تو وہ گھر نہیں دیکھا ہے. فرمایا ان لی بیتا فی مکہ واتیو، اللہ نے فرمایا کہ میرا گھر جو ہے وہ مکہ کے اندر ہے. اول بیت وضع للناس الذی بمکہ مبارکا، وہاں آؤ آ کے زیارت کرو. فقال آدم للسماء احفظی ولدی بالامانہ فابد. اب حضرت آدم نے فرمایا کہ آسمان میری امانت کا اولاد کا خیال رکھنا، اسے کہا کہ نہیں. وقال للارض فابد وقال للجبال فابد وقال لقابیل فقال نعم. قابیل سے کہا کہ تم خیال رکھنا، اسے کہا اچھا ٹھیک ہے. تذهب وترجع وتجد اهلك كما يسرك. قابیل نے کہا آپ جائیں، آپ جب واپس آئیں گے تو آپ کا سارا خاندان بالکل خیریت سے ہوں گے. فلما انطلق آدم قرب قربانا وكان قابیل يفخر عليه فقال انا احق بها منك يا اختي وانا اكبر منك وانا وصي والدي. قابیل نے کہا اصل میں تم سے عمر میں بھی 1 سال بڑا ہوں، اور پھر یہ میرے ساتھ میری بہن پیدا ہوئی ہے، اس سے میں شادی کروں گا، میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا. اور حضرت آدم گئے تو انہوں نے بھی مجھے وصی بنایا ہے کہ سب خیال رکھنا. فلما قرب حابیل جزءا سمینۃ، اب جب انہوں نے نظر کے لیے خیرات کی تو حضرت حابیل نے بہت موٹا تھا ماشاء اللہ ایک بچڑا جو ہے وہ ذبح کیا. وقرب قابیل حزمۃ سنبل، اور قابیل جو تھا وہ کچھ یعنی چند سکے جسے آپ کہتے ہیں، سنبل کہتے ہیں جس میں دانے ہوتے ہیں گندم کے، وہ لے آیا. فَأَكَلَتْ قُرْبَانَ حابیل وَتَرَكَتْ قُرْبَانَ قابیل. اللہ کے حکم کے مطابق آگ اتری اور انہوں نے آ کے اللہ کے حابیل کی قربانی قبول فرما لی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی. فغضب، وہ ناراض ہوا، اچھا میری قربانی نہیں قبول. قال حتى راتن کا اختی، انہوں نے کہا اچھا ایسا ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، جب تم رہو گے نہیں تو میری بہن سے کیسے شادی کرو گے. فقال حابیل انما يتقبل الله من المتقین. تو حضرت حابیل نے کہا اللہ کے بندے تم کیوں غصے میں آتے ہو، اللہ تو اس کی حج ہو، خیرات ہو، صدقات ہو، اس کا قبول کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں. اللہ فاسق اور فاجر کے تو قبول نہیں فرماتے. وقال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج بن جريج قال اخبرني ابن حسين قال اقبلت مع سيد بن حدثني عباس قال نهى ان تنكح المرأة اخاها توأمها وامر ان ينكحها غيره من اخوتها وكان يولد له في كل بيت رجل وامرأة وبينما هم كذلك يولد له امرأة وزية واخرى قبيحة ذميمة. وقال خود دميمة کی اخت کا اختی قال لا انا حق باختي فقربا قربان متقبل من صاحب القبش وتقبل من صاحب الزرع فقتله اسناد جيد. وہی واقعہ ہے. حدثنا ابي قال حدثنا ابو سلمة قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خصيم عن سعيد بن جبير بعض قول قربا قربانا فقربا قربانهما وجاء صاحب الغنم بكبش اعين اقرن ابيض، اور مال والا جو تھا ایک بہترین دمبا لے کے آیا. وصاحب الحسب انها بالصبرة من طعامه، اور جو قابیل تھا وہ تھوڑے سے دانے اٹھا کے لے آیا. فقبل الله الكبش فحزنه وخزنه وجدت بينه خريفا وهو الكبش. اللہ تبارک و تعالی نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی اور اللہ نے پھر اس دمبا جو تھا اس کو جنت میں رکھا. اور بعض کہتے ہیں وہی دمبا ہے الذی ذبحہ ابراہیم علیہ السلام، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح فرمایا تھا. اسناد جید، سند اس کی ٹھیک ہے. وقال ابن جریر حدثنا البشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن المغیرہ ان عبد الله بن عمرو قال ان ابن آدم الذين قربا قربان قبل الاخر كان احدهما صاحب حرث والاخر صاحب غنم وانهما لا يقربا قربانا وان صاحب الغنم كرم غنم واسمنها واحسنها طيبه بها نفسه. اس نے بہترین دمبا
اللہ کے لیے نظر کیا. وَأَنَّ صَاحِبَ الْحَرْثِ وہ جو قابیل تھا چند دانے وہ بھی اچھے نہیں تھے غیر تھی اور کوئی دل سے مطمئن بھی وہ نہیں تھا. فإن الله تقبل قربان صاحب الغنم تقبل قربان صاحب الحرث وكان من قصة ما قص الله في كتابه وقال أيم الله إن كان المقتول لأشد الرجلين ولیکن من الطہر یفسد الی اخیہ. حالانکہ وہ حابیل جو تھا وہ قوت و طاقت میں بڑے مضبوط تھے. وہ چاہتے تو وہ اپنے قابیل کو پکڑ لیتے. انہوں نے کہا نہیں میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا, تم قتل کرنا چاہتے ہو مجھے قتل کر دو. وقال اسماعیل فی المدینہ قاضی القاص بلغنی ان ابن آدم امر بالقربان قال صاحب غنم قال انذر ہم فی غنمه وحب واتقى يؤسره بالليل وكان. اس کے بعد جو نبا تھا اس کے بڑا پیار کرتے تھے, رات کو بھی اٹھاتے تھے. حتى لم يكن له مال احب اليه من, اس سے زیادہ اس کو کوئی جانور پیارا ہی نہیں تھا, وہ سب سے زیادہ محبوب. لما امر بالقربان قربه لله عز وجل فقبله الله منه فلما فازار يرضى الجنة حتى فضي به ابراہیم علیہ السلام, حتیٰ کہ اللہ نے قبول فرما کے اس کو زندہ کر کے جنت میں رکھا. اور یہ وہی دمبا ہے جو حضرت اسماعیل کے بدلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح فرمایا. وقال النبیات مدنی قال انصاری قال قاسم عبد الرحمن قال حضرت محمد بن علی بن الحسین قال آدم علیہ حابیل قال ربی آہدی انه قال من ذریتی من يقرب القربان فقربا قربانا فقر حتى ذكر عيني اذا ذكر القربان وقربا وكان حابيل صاحب غنم فقرب كل غنم خير ماله وكان قابيل صاحب الزرع فقرب مشاق زرع فانطلق آدم معهما ومعهما قربان ما صعدا الجبل. پہاڑ پہ چڑھے اور وہاں جا کے اپنی اپنی قربانی رکھ دی. فوضع قربانهما ثم جلسوا ثلاثتهم, اور تینوں وہاں بیٹھ گئے, آدم وہما اور قابیل ہے انظرانی القربانی. فبعث اللہ نارا حتی اذا کان فوق ادنی منها عنق فاحتمل قربان حابیل. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک گردن نکلی ہے اور حابیل کی قربانی کو تو اٹھا کے لے گئی, یعنی قبول ہو گئی, اور قربانی قابیل کی پڑی رہی. معلومات من قابیل مسقوط علیہ وقال میں نے کیا قابیل رد علیک قربانک فقال قابیل احببته فصلیت علی قربانه ودعوت له تقبل قربانه ورد علی قربانی. وقال قابیل حابیل اقتلک وصریحا, کہنے کہ میں قتل کروں گا. دعالک ابوک فصلی علی قربانک وتقبل منک, انہوں نے کہا اصل میں آدم علیہ السلام نے تیری قربانی کے لیے دعا کی اس لیے قبول ہو گئی, میری اس لیے قبول نہیں ہوئی. وكان يتواعد بالقتل لأن اغتبس حابيل ذات شيم غنمه. فقال آدم يا قابيل أين أخوك قال وباسنه رايا لا أدري. فقال آدم يا قابيل انطلق فاضرب أخاك. وقال قابيل نسي الليلة أقتله وأخذ معه حديدة فاستقبله وهو منقلب. حضرت حابیل آ رہے تھے اور یہ لوہے کے ہتھیار لے کے چل پڑا. فقال حابیل تقبل قربانی خدالی قربانی, تیری قربانی قبول ہوئی, میری نہیں, میں تمہیں قتل کروں گا. فقال حابیل قربت اطیب مالی, میں نے تو بڑی اچھا مال اللہ کے دربار میں لیا, تم نے تو گھٹیا چیز دی, اللہ نے اسے قبول نہیں کیا. وقربت انت اخبث مالك وان الله لا يقبل الطيب انما يتقبل الله من المتقين. فلما قال غضب قابيل فرفع الحديدة وضربه بها وقال ويلك يا قابيل انت من الله كيف يجزيك بأمرك. فقتله فتراه في حوبة من الارض وعصى عليه شيئا من الطاء, اس نے قتل کر دیا. تو بہرحال اس واقعے کو مفسر ابن کثیر نے بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے. تو اب ایک بات یاد رکھیں کہ اب الحمدللہ حجاج کرام کا شکر ہے آنا شروع ہو گیا ہے. اب طلباء سے معذرت ہے کہ اب درس نہیں ہوگا, کل جمعرات ہے, کل تو ویسے چھٹی ہوگی اور جمعہ سے انشاءاللہ پھر حجاج کرام کے لیے واعظ و ارشاد کا سلسلہ جو ہے اللہ کی رحمت سے اللہ کی توفیق سے شروع ہوگا. دعا کریں کہ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ
حجاج کی خدمت کرنے کی اور حق بات کہنے کی توفیق دے، صحت، عافیت، ہمت، قوت اور ریاض سے، سمعت سے، شہرت سے بچائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج مولانا مسعود صاحب تھے، کراچی کے بڑے عالم بھی تھے، بڑے اسکالر بھی تھے، یہ بنوریا کے حضرت مفتی نعیم صاحب کے داماد بھی تھے، ان کو شہید کر دیا گیا ظلمن، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پتہ نہیں کتنے علماء شہید کیے گئے، یعنی جن کا کوئی قصور کیا تصور بھی نہیں کہ ان کی کیا خطا تھی۔ حضرت یوسف لدھیانوی دیکھ لیں، ڈاکٹر مختار دیکھ لیں، اسی طریقے سے انیس الدین پوری دیکھ لیں، مفتی جمیل دیکھ لیں، نظام الدین شامزائی دیکھ لیں، مولانا مسعود، یعنی ایک سے ایک چوٹی کا عالم چن چن کے ایسے علماء جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ ان ظالموں سے جو اس ظلم کا کھیل کھیل رہے ہیں اپنی قدرت کے ساتھ بدلہ لے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہم بے بس ہیں، ہماری نہ طاقت ہے، نہ ہماری قوت ہے، نہ ہمارا عقل ہے، نہ ہمارا فکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان ظالموں سے اپنی قدرت کے ساتھ بدلہ لیں کہ تیرے نام لیوا، تیرے قرآن و حدیث کا درس دینے والے اور تیرے دین پہ بارے میں زندگیاں وقف کر دینے والوں کو ناحق بغیر کسی ظلم وجہ کے شہید کیا جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا کما یحب ربنا ویرضى۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللهم اغفره وارحمه وتجاوز عنه وادخله في الفردوس الاعلى۔ اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات۔ اللهم ارحم موتانا، اللهم اغفر احيانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اگر آپ جدہ جانا چاہتے ہیں اور جدے میں ایک رات ارادہ ہے، جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن نہ کریں تو کوئی ضروری نہیں، چونکہ جدہ میقات نہیں ہے، میقات کے اندر ہے۔ کیا سے مسجد جمیرہ نہیں جہرانہ ہے، جہرانہ، اس سے عمرہ ہو سکتا ہے۔ اگر کسی عورت کو مدینہ منورہ میں حیض آ جائے اور وہ 40 نمازیں پوری نہ کر سکے، کوئی بات نہیں، اس کو انشاءاللہ اس کی نیت کا اللہ پورا ثواب دیں گے۔ وہ اپنے مکان پہ رہے، حرم کے باہر میدانوں میں بیٹھی رہے، ذکر کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، درود شریف، ہر چیز پڑھتی رہے۔ تو نمازیں پڑھنا ویسے بھی یاد رکھو یہ ضروری ایک فضیلت ہے، اللہ نصیب کرے، اگر اللہ نصیب کرے اور اللہ ہر مسلمان کو کرے۔ لیکن اگر ویسے کوئی تندرست آدمی بھی 40 نمازیں نہ پڑھ سکے تو کوئی بات نہیں۔ اگر ایک آدمی نے پاکستان سے احرام باندھا لبیک بھول گیا، جتنے میں پڑھ لی، خیر ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا، لیکن سنت یہی ہے کہ نیت کرتے وقت فوراً 3 دفعہ لبیک پڑھیں۔ یہ اگر ہوائی جہاز میں اوپر گزرے، میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ یہ جتنے مثال کے طور پہ کعبہ شریف ہے، اب اگر کوئی اوپر والی چھت پہ طواف کرے، کعبہ تو نیچے رہ جاتا ہے، پھر بھی تو طواف ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر بے ہوش کو بھی، لیکن شرط یہ ہے اس نے نیت بھی کی ہو، احرام بھی باندھا ہو، ساتھ ہی اٹھا کے عرفات میں رکھ دے، تب بھی حج ہو جاتا ہے۔ اگر بھولا آدمی گزر جائے تب بھی حج ہو جاتا ہے۔ اگر نیت کر کے ہیلی کاپٹر پہ بھی گزر جائے تب بھی حج ہو جاتا ہے، تو جہاز سے بھی حج ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ فرضی مسئلے نہ پوچھا کرو، کون سا تم نے ہوائی جہاز پہ حج کرنا ہے؟ ہوائی جہاز تم نے بک کرا ہے، اسی پہ جاؤ گے عرفات، سلسلہ طیارہ کھڑا ہے تمہارے لیے، ایسے فرضی مسئلے کیوں پوچھ رہے ہو؟
عصر کے بعد طواف کیا، مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت پڑھیں، بالکل جائز ہے۔ مکہ مکرمہ میں قیام افضل ہے یا مدینہ منورہ میں؟ میرا بھائی امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ دونوں شہروں میں قیام مستقل نہ کرے، بے ادبی کا خطرہ ہے۔ دور رہ کے مکہ مدینے کو یاد کرو اور مکہ مدینے میں رہ کے اپنے ملک کو نہ یاد کرتے رہو، یہ تو بڑی نازک جگہ ہے۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں، ثواب کے اعتبار سے مکہ افضل ہے، یہاں 1 نماز کا 1,00,000 بھی لے گا، وہاں 1,000 بھی لے گا۔ عورتوں کو قبرستان نہیں جانا چاہیے، چونکہ عورتیں نرم دل ہوتی ہیں، رقیق ہوتی ہیں، اور پھر وہ روتی ہیں، واویلا کرتی ہیں، ماتم کرتی ہیں، اس لیے ان کو منع کیا گیا ہے۔ میں طواف کر رہا تھا، ایک عورت کا ہاتھ لگ گیا، تو اللہ جانتے ہیں تمہاری نیت خراب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اللہ نیتوں کو جانتے ہیں نا۔ کہتے جی کہ حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے عورتوں کو کبھی روک نہیں لگانا چاہیے، دور سے اشارہ کریں، ان کو بوسے سے بھی زیادہ ثواب ہے، تو کیوں لڑنا مرنا کو ضروری ہے؟ ملتزم کے سامنے جا کے دور کھڑی ہو جائے اور دعا مانگ لیں بس۔ بالکل خواتین کو دھکے کھا کے دیکھو میرا بھائی، بوسہ دینا سنت ہے، اور غیر محرم کو ہاتھ لگنا یا بدن لگنا وہ تو حرام ہے۔ اچھا سنت میں عمل کیا کہ حرام کا ارتکاب کر لیا۔ میں عمرہ کر کے فارغ ہو گیا ہوں، میں نے حج تمتع کرنا ہے، تو ابھی آپ نے حج کا احرام ہی نہیں باندھا، تو ابھی کیسے قربانی کریں گے؟ تو کنکریوں کے بعد کریں گے۔ حج کا احرام باندھو گے، عرفات جاؤ گے، مزدلفہ جاؤ گے، مینا آؤ گے، کنکری مارو گے، پھر قربانی، یہ تھوڑا ابھی سے قربانی کر کے فارغ ہو جاؤ۔ تو یہ سب جان چھڑانے آئے ہوئے ہیں یا حج کرنے آئے ہوئے ہیں؟ نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ جان چھڑانے آئے ہیں کہ یہ بینک کو دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو، کیوں تمہارے پاؤں میں کوئی مہندی لگی ہوئی؟ اللہ کے بندے، باقاعدہ قربان گاہ بنائی ہے حکومت نے۔ آپ ایسا کریں بھی، آپ 10 آدمی ہیں، 1 آدمی کو پیسے دے گی یا 2 آدمی کو بھیج دیں، وکیل بنا کے جا کے قربانی کرائیں، آگے اطلاع دیں، آرام سے آپ سر منڈائیں، آرام کھولیں، تکلیف کیا ہے؟ اگر جان چھڑانے آئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ پھر ایسا کریں کہ قربانی کے پیسے کسی کو دے دیں اور عرفات کے لیے کسی اور آدمی کو بھیج دیں کہ تم عرفات چلے جاؤ، میرا حج ہو جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری بہن کینسر کی مریضہ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ میری خالہ 60 سال کی ہیں، امریکہ میں رہتی ہیں، بغیر محرم کے گروپ میں حج پہ آ سکتی ہیں، محرم ہے نہیں یا آنا نہیں چاہتا، یا وجہ کیا ہے؟ کوشش تو یہ کریں کہ محرم کے بغیر نہ آئیں۔ اگر گروپ میں عورتیں قابل اعتماد ہیں تو اس گروپ میں شامل ہو کے آ سکتی ہیں۔ مجمع زیادہ ہے، سپیکر کا انتظام کریں۔ بھائی سپیکر کا انتظام میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کا انتظام تمہارے ہاتھ میں ہے۔ دل سے رات دعا مانگو، انشاءاللہ جمعہ کو سارا انتظام ہو جائے گا۔ آپ دعا کریں گے اللہ انتظام کر دے، انتظام کرنے والوں کے دل میں بات ڈال دے۔ میں نے عصر کی نماز کے بعد عمرہ شروع کیا، طواف کے جو واجب تھے میں نے نہیں پڑھے، صفا کیا، مروہ پہ واجب الطواف پڑھے، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں۔ صفا مروہ میں بھی لوگ جو ہیں صفے بنا کے شامل ہوتے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب صفا مروہ اب تو مسجد کا حصہ ہے، اللہ کے بندے۔ طواف کے دوران میں عورتوں سے بدن لگتا ہے، احتیاط کرو، باقی اللہ معاف کرے، کوشش کرو بچنے کی۔ مسجد الحرام کے جو باہر والے احاطے ہیں، انشاءاللہ جہاں سے صفیں آپس میں جڑتی جائیں سب حرم کی نماز ہے۔ ویسے تو مکہ سارا حرم ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں اگلی صف نظر آئے۔
میں حدیبیہ میں رہتا ہوں، آپ کا حج افراد ہوگا اور کوئی حج کر ہی نہیں سکتے آپ. جدے والے، بہرے والے، شمیسی والے، مکے والے، سب کا حج افراد ہوگا. امام کعبہ جب نماز پڑھاتے ہیں عورتوں کی نیت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ امام صاحب سے جا کے پوچھو نا، ان سے جا کے پوچھ لو، وہ بتا دیں گے آپ. اللہ کے بندے، یہ حنفیہ کے نزدیک ہے کہ امام کو اگر عورتیں نماز میں ہوں تو ان کی نیت کرنی چاہیے. باقی ائمہ کہتے ہیں جب مردوں کی کرو گے تو عورتیں اس کے تابع ہیں، ان کی نیت خود بخود ہو جاتی ہے. تم سے زیادہ ائمہ حرم علماء ہیں. اللہ کا شکر ہے یہاں کوئی آدمی ایسا امام نہیں ہے بہت بڑا عالم نہ ہو، منجا ہوا عالم. یہ تمہاری طرح نہیں ہے کہ ماشاءاللہ جو بال رکھ لے، پیٹ بڑھا لے اور سبز پگڑی باندھ لے امام بنا لو، آتا جاتا کچھ بھی نہ ہو. یا اچھی نعت کہہ سکتا ہو، غزل گا سکتا ہو، سبحان اللہ، وہ تو پھر علامہ ہو گیا نا. یہاں سب علماء ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور سب کی الحمدللہ فقہ پہ نظر ہے، قرآن و حدیث پہ نظر ہے، اور ایک ایک مسئلے پہ اللہ کا شکر ہے تحقیق ہے. عورت کے بال کاٹنے کے لٹ نہیں میرا بھائی، خدا کے لیے بال پورے لے جاؤ نیچے تک، جہاں انتہا ہو وہاں ایک پور کے برابر سارے بال کاٹ دو. طواف زیارت کے بعد بال کاٹیں گے؟ کیوں بال کاٹیں گے؟ وہ تو ہمارے مینا میں کٹ گئے، پھر دوبارہ کیوں کاٹیں گے؟ مینا میں ہم نے کنکری ماری، اس کے بعد قربانی کی، بال کٹائے، کپڑے پہن کے طواف زیارت کے لیے آ گئے، پھر بال کیوں کٹائیں گے؟ پتہ نہیں کیا سمجھ نہیں آتی ان کو. ہمیں امام کے ساتھ سلام پھیرنا ہے یا مکبری کے امام کے تابع؟ ہم مکبر کے تابع تو نہیں ہیں. وہ احتیاطاً ہے کہ اگر امام کا سپیکر فیل ہو جائے تو جو مکبر کی آواز تو آ جائے گی نا، مطلب لاکھوں آدمیوں کی نماز خراب ہو جائے گی. اگر ہم عصر کے بعد داخل ہوں حرم میں تو حنفی مسلک میں تحیت المسجد نہ پڑھیں، حنبلی حضرات کے نزدیک جائز ہے. بھئی یہ افضل غیر افضل کی باتیں ہیں، کوئی لڑائی کی باتیں نہیں. جو پڑھے اس کو کچھ نہ کہو، جو نہ پڑھے اس کے گلے میں رسا نہ ڈالو. جاوید احمد غامدی کہتے ہیں کہ داڑھی سنت میں، اس کی اپنی نہیں ہوگی نا، اس لیے کہتا ہوگا نا بیچارہ کہ سنت نہیں ہے. اس کو کہو حضور کی داڑھی تھی اور حضور نے ساری زندگی داڑھی رکھی یا کچھ عرصے کے لیے رکھی تھی. چھوڑو ان باتوں کو، اب نام لے کے کسی کا کیا گلہ کریں کہ وہ کون ہے. اگر صفا مروہ دوڑنے گئے اور استلام بھول گئے کوئی بات نہیں. وہ کون سی قوم تھی جنہوں نے کہا تھا کہ درخت چل کے گواہی دے گا اللہ عالم؟ مجھے نہیں پتا وہ کون سی قوم تھی. قومیں تو یہاں یہی ہے، قریش رہتے تھے یا بنو ثقیف رہتے تھے، مدینہ منورہ میں بنو نذیر رہتے تھے، بنو قریظہ رہتے تھے، اوس اور خزرج رہتے، ان میں ہی کوئی ہوگا اللہ عالم. بارہ لوگوں میں تھوڑے بال جو ہیں وہ چوٹی سے، تھوڑے بال جو ہیں دونوں کونوں سے، کونوں کے برابر کاٹ لیے، احرام کھول لیا. بہرحال احرام سے تو وہ نکل گئی، لیکن شریعت کے خلاف ہے. حکم یہ ہے کہ وہ بالوں کو سیدھا پیچھے لے جائے، اور جہاں بالوں کی انتہا ہو، یعنی پورے دیکھو کنگھی دے نا پیچھے کہاں تک جاتے ہیں. تو جیسے بیوٹی پارلر میں جا کر تو تم آدھے بال کٹوا لیتی ہو، شریعت کے لیے ایک پور کے مسئلے پوچھ رہی ہو، چوٹیاں کٹوا رہی ہو. اور تھریڈنگ جیسے کراتے ہیں نا حضرت، نیچے سے اتنا پور سارا برابر. حج تمتع کی نیت سے آیا ہے
عمرہ کر کے احرام کھول دیا، تو کیا اب وہ بیوی کو بوسہ وغیرہ، بوسہ نہیں سب کچھ کر سکتا ہے؟ اصل میں یہ بیچارے بھی سچے ہیں حاجی، ان کا قصور نہیں ہے، زمزم میں طاقت ہی اتنی ہے نا۔ دیکھا نہیں آپ نے یہاں 4 شادیاں کرتے ہیں، پھر تمہارے یہاں ہے نا جی ایک گلے میں پڑ گئی انشاءاللہ جہنم جنت وہی لے جائے گی۔ اللہ نے زمزم بنایا ہے جناب، یہاں کسی سونے کے کشتے کی ضرورت نہیں ہے، 4 بیویاں کرو۔ وہ کیا کریں بیچارے، زمزم پیتے ہیں، پھر مسئلہ پوچھیں گے بابا احرام کھل گیا تمہاری بیوی ہے، یہ کوئی مسئلہ ہے بڑا پوچھنے کا؟ 105 دن سال ذی الحجہ مکہ مکرمہ، تو اگر مکہ مکرمے میں ہو تو حج افراد ہوگا، بکری کوئی نہیں۔ جوتے کو کمر پہ لٹکا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اب دیکھو نا جی، یہ سب سے پہلے انگریز نے یہ چیز نکالی ہے کہ اس طرح کٹ پیچھے ڈال کے چلنا ہے۔ آج ہر مسلمان کی گردن پہ وہی کٹ ہے جو انگریز نے ڈالی، ویسے جائز ہے جناب، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہم نے شکل وہی بنائی ہوئی ہے۔ آج وہ داڑھی رکھ لے تو ہمارے نوجوان سارے داڑھی رکھ لیں، طواف عمرے کے چکروں میں شک ہو جائے، اللہ قبول کرے کہ وہ شک کے پیچھے پڑتے ہو۔ اگر طواف کے اندر اندر شک ہے کہ 6 ہیں تو 1 کر لو۔ حج کی صفا مروہ طواف زیارت کے بعد ہوتی ہے۔ اگر طواف کی 2 رکعت جو ہے مسجد الحرام میں جہاں مرضی آئے پڑھو، ہوٹل میں بھی جا کے پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ طواف کے بعد ملتزم دعا دگار، یہ ترتیب جو ہے نا مستحب ہے، موقع ملے تو کرو، یا موقع نہ ملے کیا کرو گے؟ کوئی ضروری نہیں، جا سکو تو ملتزم پہ چلے جاؤ، ورنہ دور کھڑے ہو جاؤ، زمزم پینا چاہو تو پی لو، ورنہ ضروری تو نہیں کہ ہر طواف کے بعد پیو۔ اگر ایک عورت کے 5 بچے ہیں، 2 بچے آپریشن کے ساتھ ہوئے ہیں، اب ڈاکٹروں کے مطابق مزید بچوں کی پیدائش میں جان کا خطرہ ہے، بالکل پیدائش روک سکتی ہے بچوں کی، کوئی معنی نہیں۔ بھائی گزارش یہ ہے کہ یہ جو خواب کا مسئلہ ہے نا، کسی اور آدمی سے پوچھو، مجھے خواب کا پتہ نہیں لگتا، تعبیر کا پتہ نہیں لگتا۔ مجھے بواسیر کی تکلیف ہے، کوئی بات نہیں، انڈر ویئر رکھو، اس پہ مادہ لگتا ہے لگنے دو، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو، تمہارے بس میں تھوڑا ہے، وہ تو مجبوری ہے۔ ویسے یاد رکھیں کہ یہاں پر آئے ہو نا تو بڑی بڑی اچھی اسپتالیں ہیں اور ڈاکٹر ہیں، اور عمرے والے کا اور حج والے کا علاج فری ہے، اس کے علاج کا کوئی پیسہ بھی نہیں، چاہے اس کے علاج پہ لاکھوں بھی لگ جائے، حکومت سعودیہ لگا دیتی ہے، صرف ان کے علاج پہ پابندی ہے جو یہاں ورک پرمٹ پہ ہیں، وہ کہتے ہیں اس کا کفیل کرائے یا اس کی کمپنی کروائے یا وہ اپنا خود علاج کرائے۔ جو حاجی ہے یا عمرے والا ہے، آپ یہاں کسی اچھی ہسپتال میں چلے جائیں، انشاءاللہ وہ آپ انجیکشن دیں گے، بواسیر کا بلڈ بند ہو جائے گا، کوئی مسئلہ بھی نہیں۔ دیوبندی بریلوی میں کیا فرق ہے؟ دونوں انسان ہیں۔ نہیں، آپ کا کیا فرق ہے؟ ہمیں ایک ہاتھی ہے ایک گھوڑا ہے، مجھے کیا پتا کیا فرق؟ میں نزدیک تو دونوں انسان ہیں۔ عجیب بات، انبیاء تمام انبیاء قبروں میں زندہ ہیں۔ حضور نے نہیں فرمایا کہ معراج کی رات میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ 3 ذی-القعدہ کو مکہ آیا، عمرہ کیا، اب مدینہ جانا ہے، واپسی پر عمرے کے بجائے حج کا احرام باندھ، بالکل حج کا احرام باندھ کے آ سکتے ہیں،
مدینہ منورہ سے جب آئے وقت کم ہے تو حج کا احرام باندھ کے آ جائیں. اور 8 دن حج کو مینا اور 9 کی رات کو 5 نمازیں پوری کر کے عرفات جا سکتے ہیں, بالکل جا سکتے ہیں. پہلے کنکری پھر قربانی اور پھر حلق پھر طواف زیارت, بالکل ٹھیک ہے, یہی ترتیب ہو. آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں اور دوسرا سپیکر لگائیں, آپ دعا کریں, انشاءاللہ اللہ بٹھا دے گا. مرحوم والد کے لیے عمرہ آپ بالکل کر سکتے ہیں. جمعہ کے حج میں فضیلت ہے کہ 70 حج کے برابر ثواب ہوگا. حج اکبر کہنا کوئی اصطلاح نہیں, حج اکبر کہتے ہیں قربانی والے دن کو, یوم الحج الاکبر, تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. عورتوں کو قبرستان نہیں جانا چاہیے. اگر ایک عورت کو لیکوریا کی بیماری ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنا نیچے بمپر وغیرہ باندھ کے رکھے, وضو نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ. افضل یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے. عورتوں کی نماز اسی طرح ہے جیسے مردوں کی ہے, سجدہ سمیٹ کے کریں. عورتیں آپس میں جماعت بالکل کر سکتی. اگر آنکھ لگ جائے, بیٹھے بیٹھے لگ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا, ٹیک لگا کے لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. عورتوں کے لیے نصیحت یہ ہے کہ اپنا عقیدہ صحیح رکھیں اور اللہ کے فرائض کے بعد اپنے خاوند کی اطاعت کریں. اسلامک بینک کو اگر ہم اپنی جائیداد دیں بالکل جائز ہے, کرائے پر یعنی جائز ہے, بالکل جائز ہے. این جب سورج سر پہ ہو تو نماز نہ پڑھو, جب ڈل جائے تو پڑھو. اسلام کا طریقہ اشارہ ہے اور کیا ہے. باقی الگ الگ کرتے ہیں, کسی کا قد چھوٹا ہے, کسی کا بڑا ہے, کسی کا درمیان, الگ الگ تو ہوگا. کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے دعا مانگنا ثابت نہیں ہے, ملتزم پہ کھڑے ہو کے مانگنا ثابت ہے. کل جب قبر کا عذاب ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, عذاب القبر حق لا ينکرها الا ضال او مضل. عذاب قبر حق ہے اور اس کا منکر گمراہ ہے. اللہ تبارک و تعالی بچائے. عذاب قبر تو قرآن میں ہے, ادخلوا آل فرعون, اللہ نے حکم دیا اغرقوا فادخلوا نارا, غرق ہونے کے بعد فوراً عذاب شروع ہو گیا. یوم القیامت ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, تو معلوم ہوا قیامت کا عذاب الگ ہے, یہ قبر کا عذاب شروع ہوا تھا. فالعذاب الادنى من العذاب الاکبر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. اور حضور نے فرمایا انہما يعذبان, ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے, اس سے بڑی کوئی گواہی ہے؟ اگر دعائے قنوت نہ آئے, دعائے قنوت یاد کرو, نہ آئے تو جو دعا تمہیں آتی ہے وہی پڑھتے رہو. خانہ کعبہ کے غلاف پر انگلی سے کچھ نہیں لکھا جاتا. مکہ میں جو رہتے ہیں عمرے کے احرام کے لیے لازم من حرم سے باہر جائیں گے, مسجد عائشہ جائیں یا جیرانہ جائیں یا حدیبیہ جائیں یا عرفہ, احرام ہل سے جا کے باندھنا ہوگا. اگر احرام عمرے کا حرم میں جائز ہوتا تو حضور بی بی عائشہ کو کیوں بھیجتے تمہیں؟ بی بی عائشہ تو حرم میں موجود تھی معاہدہ میں. نفلی طواف میں بھی یہ احترام ہے, سب کچھ ہے. احرام کے بغیر عورت کے سر میں جوئیں نکالنی کوئی بات نہیں. اہل بیت عظام, حضور کی اولاد بھی, حضور کی بیویاں بھی, سب اہل بیت. عرب میں شیعہ اثنا عشری ہیں, مجھے تو کوئی نہیں ملا الحمدللہ, اللہ کو پتا کون ہے.
یہ شیعوں کو قتل کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے. قتل اللہ کے حکم سے اور امیر کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا. ایسے تو پھر ایک دوسرے کو مارے گے, یہ فساد کا نل شروع ہو جائے گا. غوفن پڑھو یا ضعفن پڑھو دونوں جائز ہیں. بھائی یہ دو قراتیں ہیں اللہ کے بندے, مجریہا مجریہا, دو قراتیں ہیں. خلقکم من ضعفن خلقکم من ضعف قراتیں ہیں. تمہیں نہ آئے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ بال آگے نہیں لائے جاتے, کنگھی دے کے عورت بال پیچھے لے جائے. جہاں انتہا ہو وہاں ایک پور کاٹ لے. اگر والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, والدہ کے لیے طواف کرو, عمرہ کرو, جو مرضی ہے کرو, قرآن پڑھ کے ثواب بخشو, خیرات کرو. عورت کی نماز کا اس آئے ہو, ہاں اگر فرض نماز میں عورت آگے ہو تو حنفی مسلک میں نماز نہیں ہوتی. محاذات میں برابر کھڑی ہو تب بھی نماز نہیں ہوتی. اس لیے کوشش کریں کہ عورت آگے نہ ہو, ورنہ آپ میں آگے کو سترا وغیرہ رکھیں. ہم پاکستان سے آئے ہیں, اگر آپ نے مکے میں 15 دن یا زیادہ ٹھہرنا ہے نماز پوری پڑھیں. اگر اس سے کم مدت ہے مدینہ شریف چلا جانا ہے تو پھر قصر پڑھیں. ایک قربانی جو اپنے ملک میں کرتے تھے وہ الگ چیز ہے. یہاں حج کی بکری دو گے, دم شکر, دم تمتع یا دم قران, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. داڑھی کا خط بنوانا جائز ہے. میں نے پچھلے سال آیا تھا حج میں, طواف زیارت تو کیا تھا, لیکن صفا مروا نہیں دوڑا تھا. دم پڑ گئی, ایک بکری دم ادا کر دو. حج کے دوران میں خواتین کے گلے میں تصویر والے کارڈ لگے ہوتے ہیں, اس کو چھپا دیا جائے. ویسے وہ ہوتا ہے نا, کوئی معلم کی وجہ سے یا مکتب کی وجہ سے کسی کی وجہ سے, اس کو ظاہر نہیں ہونا چاہیے, جیب میں ڈال لیں. مجبوری ہے, گم ہو جائے وہ کون ڈھونڈے گا. حج کا احرام باندھنے کے لیے جو عزیزیہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہیں سے احرام باندھ کے مینا چلے جائے, کوئی آنے کی ضرورت نہیں ہے. آئے تو فائدہ ہے, ثواب ہے, طواف کریں. احرام کی حالت میں اگر دو ٹانگوں کے درمیان میں زخم ہے تو وہ کریم لگائیں جس میں خوشبو نہ ہو. اینٹمنٹ کوئی دوائی لے لیں جس میں خوشبو نہ ہو بس. اگر حرم میں عورتیں موجود ہیں اور جنازہ کھڑا ہو جائے تو جنازہ ہی پڑے گی. اگر خاتون کے جو سسرالی رشتہ دار ہیں, یعنی شوہر کا بھائی دیور جو ہے, اس سے بھی پردہ ہے, اس سے تو یہ سخت پردہ ہے. حضور نے فرمایا الحمو الموت, یہ تو عورت کے لیے موت ہے. کیوں؟ ہر کسی کا اعتبار ہوگا نا جی. ایک شوہر کا بھائی ہے, وہ کہے گا ماشاءاللہ آدھی گھر والی ہے, بھابھی ہے, نہ کوئی شک کرے گا نہ کچھ. تو گناہ ہوگا, جب گناہ ہوگا تو رجم ہوگی. وہی جو حضور نے فرمایا کہ موت ہے انجام. سب سے پہلے دیور سے پردہ کرو. بغیر عمرے کے اگر ہم حل کروائیں, تمہاری مرضی, روز کرواتے رہو, ہمیں کیا تکلیف ہے. تمہاری مرضی, اس نے پھروانے کا شوق ہے, پھرواتے رہو. دیکھو نا, صحابہ کو تو شوق ہوتا تھا. عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن زبیر, وہ فرماتے بھی 2-4 دن ٹھہرتے, ادھر بال تھوڑے سے نکل آئے پھر عمرہ کر دیتے تھے. جب سر منڈانا ہے تو عمرہ کر کے کیوں نہ منڈوائیں, ایسے کیوں منڈوائیں. ان کو عبادت کا شوق تھا, تمہیں سر منڈانے کا شوق. بینک
میں قربانی بھائی بینک والے ہر حال میں قربانی کرتے ہیں لیکن ترتیب قائم نہیں رہ سکتی. باقی تم جانو تمہارا کام جانے. ترتیب حنفیہ کے نزدیک واجب ہے, باقی ائمہ کے نزدیک تو واجب نہیں ہے. شافعی مالکی حنبلی کے نزدیک واجب نہیں ہے. اہل حدیث علماء کے نزدیک بھی واجب نہیں ہے. صرف احناف کے نزدیک واجب ہے کہ پہلے کنکری مارے پھر قربانی کرے پھر سر منڈائے. وہ کہتے ہیں حضور پاک نے ایسے کیا. دوسرے بات فرماتے حضور نے اجازت دی تھی, تو اجازت ہونا الگ بات ہے, حضور کا اپنا عمل کیا ہے. احرام کی حالت میں ایک بار بھی ٹوٹ جائے دم پڑ جاتی نہیں, دم پڑتی اللہ کے بندے. ٹوٹ جائے ایسے کچھ خود نہ چھینو. اگر خود بھی چھینا ہے تو ایک آدھ ریال خیرات کر دو, دم کیوں پڑتی ہے. بار بار وضو ٹوٹتا ہے, ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو, اور طواف زیارت کے لیے خاص طور پہ نیا وضو کر کے طواف شروع کرو. جو لوگ دوسرے ملکوں سے عمرے اور حج پہ آئے ہوئے ہیں, عمرے کے احرام سے حج سے فارغ ہو کے میاں بیوی اللہ کے بندے کیوں نہیں ازدواجی تو کیا سمجھتے ہو کہ مکہ شریف پاک ہے, بیوی سے ملنا حرام ہے. عجیب آدمی ہو, پتہ نہیں ان کو کیا آپ اندازہ کریں شریعت کتنا اسلام کتنا. بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور نے مزدلفہ کی رات ہمیں 2 نمازیں ہم نے مزدلفہ میں پڑھی, آدھی رات وہیں گزاری. اس کے بعد حضور نے ہمیں حکم دیا کہ آپ لوگ چلے جائیں مینا, اور صبح صبح کنکری مار کے قربانی کر کے بال کٹا لیں. بی بی فرماتی ہے کہ ہم نے جلدی جلدی آ کے فوراً مینا پہنچے, کنکری ماری, قربانی کرائی, بال کاٹے, طواف زیارت کیا اور غسل کر کے تیار ہو گئے. پتہ نہیں حضور بلا لیں. تو آدمی کی بیوی ہے, اس میں کیا ہے. اور عورت ہو تو کسی کو شرم نہیں آتا, بیوی کا مسئلہ پوچھتا ہے. انا للہ و انا الیہ. میرا بھائی سالی کی بڑی خدمت کرتا ہے, یہ خطرہ ہے جناب. ایسے کوئی خدمت نہیں کرتا بغیر لالچ کے. دونوں کو الگ کرو, اور دونوں ورنہ خامد کو چاہیے ایسی عورت کو چھوڑ دے جو اس کے بھائی کے ساتھ پھرتی ہے. آج کل تو غیرت ختم ہو گئی ہے نا. غیرت نام ہے جس کا, گئی تیمور کے گھر سے. لڑکیاں ناچ رہی ہیں, یہ خوش ہیں. لڑکیاں میراتھن ریس دوڑ رہی ہیں, یہ خوش ہیں. لڑکیاں ٹینس کھیل رہی ہیں, یہ خوش ہیں. لڑکیاں کبڈی کھیل رہی ہیں, یہ خوش ہیں. لڑکیاں کرکٹ کھیل رہی ہیں, یہ خوش. یہ کون سے مسلمان ہیں یار, یہ کہاں کے مسلمان ہیں. یہ کہاں کی عادت ہے کہ عورتیں باہر کھڑی ہیں, ڈانس کر رہی ہیں, اور ماشاءاللہ ہم کھڑے ہیں درمیان میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ ایسے کنجر خانے سے بچائے. پچاس طواف کی کوئی روایت نہیں ہے. ویسے جتنے طواف کرو سبحان اللہ, افضل عبادت مکے کی طواف ہے. باقی ہر عبادت ہر جگہ کر سکتے ہو, طواف نہیں کر سکتے. ہاں یہ الگ بات ہے, اب تم نے طواف کے رستے بھی ڈھونڈے ہوئے ہیں. داتا صاحب کی مزار پہ بھی کر لیتے ہو, شہباز قلندر بھی کر لیتے ہو, عبداللہ غازی کی مزار پہ بھی کر, 7 کرنے صحیح 3 صحیح, کچھ نہ کچھ تو ان کو بھی حصہ دیتے ہیں نا جی. یا اللہ یا عبد القادر جیلانی, اللہ بھی راضی شیطان بھی راضی. شرک بھی ہو رہا ہے, توحید بھی آ رہی ہے. انا للہ و انا. عبد القادر جیلانی سے بڑا موحد تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا, اتنا بڑا موحد تھا وہ. اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. وہ تو ولی من اولیاء اللہ تھے, اور ساری زندگی انہوں نے کام ہی یہ کیا شرک کے خلاف اور شیعہ کے خلاف. وہ رفض کے دشمن تھے, اسی لیے ان کی کتابوں کو شیعہ نے بدلا ہے. نام کتاب کا ان کا درمیان میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے. وہ تو اللہ کے ولی تھے. حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے. انہوں نے تو نہیں کہا مجھے داتا کہو.
اور یہ جو جہاں تم قربانیاں کر رہے ہو نا، الحمدللہ الحمدللہ، یہاں تو علی حجویری کی قبر ہی نہیں ہے۔ حضرت علی حجویری کی قبر ہے شالیمار باغ کی دیوار کے نیچے۔ اللہ نے ان کی قبر کو شرک سے محفوظ کر لیا۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید کھڑے تھے اپنے جہاد کے دوران، گھوڑے کو کھرکھرا کر رہے تھے، تو ایک خادم نے کہا شاہ جی اب تو بڑی بڑی توحید پہ تقریریں کرتے ہو، مرنے تو دو، تم بھی تو سید ہو نا، تیری مزار پہ بھی سجدے ہوں گے۔ پر میں بھائی فقیر کی نہ کہیں قبر بنے گی نہ سجدہ ہوگا۔ آج تک کسی کو پتہ نہیں قبر کہاں ہے۔ اسی طرح سید احمد شہید کی قبر کا بھی پتہ نہیں، یہ جو لوگوں نے بنائی ہوئی ہے بڑا کوٹ وغیرہ، یہ سید احمد کی ہے، یہ سید احمد کی نہیں ہے۔ اللہ نے ان کی قبروں کو محفوظ کر، پتہ ہی نہیں ہے، شرک کیسے کرو گے؟ یہ حضرت علی حجویری یہاں بیٹھ کے چلا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، یہاں قبر نہیں ہے حضرت کی۔ حج میں کون سی کوتاہیاں ہیں کہ حج قبول نہ ہو؟ سب سے بڑی یہ عقیدہ فاسد ہو، حج قبول نہیں ہوگا۔ رقم حرام کی ہے تو حج قبول نہیں ہوگا۔ اگر فسق و فجور والے کام کرتے رہے اللہ کی نافرمانی کے تو حج قبول نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نے عمرے کا ارادہ لندن سے کیا، احرام جدے میں باندھا، افضل یہ ہے کہ ایک بکری دم دے دے، ورنہ بعض علماء کہتے ہیں اس پہ دم نہیں پڑے گی کہ نیت تو اس نے کر لی تھی نا، احرام جدے میں باندھا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کیونکہ ہوائی جہاز جو ہے نا جب آتا ہے اس کا روٹ ایسے ہے کہ وہ طائف سے ہوتا ہوا مکے سے گزر کے پھر جدے جاتا ہے۔ میں اور میری بیوی والدین کے لیے حج کر رہے ہیں، تو حج اگر تمتع ہے تو بہرحال قربانی جو ہے قربانی آپ کو کرنی ہوگی، اس کا ثواب بھی ان کو دیں۔ ایک آدمی جدے میں ملازم ہے، شادی کے بعد وہ بیوی کو بلانا چاہتا ہے، اب احرام کہاں سے باندھے؟ جدے سے باندھے نہ، اس میں جدے سے احرام باندھنے میں اور بیوی کو بلانے میں کیا مسئلہ ہے؟ خرچ زیادہ ہو جائے گا۔ ہم لے جائیں، جو ہم لائے ہیں پتہ نہیں کیا لائے ہیں، ہم لے جائیں، طواف اکٹھے کر لیں، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں 2 رکعت، کپڑے کی جوتی پہن کر طواف کریں، بالکل وہ بھی جائز ہے، لیکن احرام کی حالت میں نہیں۔ احرام کی حالت میں ایسی جوتی ہو جو ٹخنے کھلے ہوں اور اوپر والی ہڈی بھی کھلی ہو۔ عورتیں قبرستان میں نہ جائیں۔ ہمارے عزیز فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے، اگر صفا مروہ دوڑتے ہوئے آدمی کو حمام جانے کی ضرورت ہو جائے، ٹھیک ہے، صفا چھوڑ دے، جائے حمام، فارغ ہو کے وضو کر کے واپس آئے، جہاں چھوڑا ہے صفا پورا کرے۔ نہیں، آخر اتنا بڑا مسئلہ تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی اگر صفا مروہ دوڑتے ہوئے پیشاب تقاضا ہو جائے یعنی نہ جائے، وہی پیشاب کرے، یعنی یہ عقل نہیں ہے، یہ بھی مولوی مکی نے مسئلہ بتانا ہے۔ اور جاؤ باہر جا کے اللہ کے بندے عوام سے فارغ ہو کے آگے دوبارہ کرو، یہ یعنی آدمی کا اپنا عقل نہیں ہے۔ حج میں آ کے عمرہ کر کے بھی ہے، حج سے پہلے میقات سے باہر اگر جائے، اگر باہر جائے گا واپسی پہ پھر احرام باندھ کے آئے گا۔ اگر کسی عورت کو رحم سے خون آتا رہتا ہے تھوڑا تھوڑا، تو کیا وہاں کپاس رکھ کے روک سکتی ہے؟ روک سکتی ہے، بیماری ہے۔ بینک کی نوکری آدمی نہ کرے، لیکن علماء نے لکھا ہے دوسری نوکری تلاش کرتا رہے، جب مل جائے تو بینک کی نوکری چھوڑ دے۔
اگر طواف کے دوران میں مرد عورت ٹکرائے اور مرد کو انزال ہو گیا تو نکل جائے، غسل کرے، جا کے توبہ استغفار کرے، اور کیا. اللہ